اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی شروعاتی آیات پر غور کر چکے ہیں اور ان پر گفتگو کر چکے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو منافق ہیں، ایک کھلے ہوئے کافر، اور ایک طرح کے جو ہے باغی لوگ جو بالکل اسلام کی مخالفت پڑے ہوئے تھے اور کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اسلام کے دشمن ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کے بچنے کی جو صورت ہے وہ اسی میں ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لو، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دو، اسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو اور اسی کی بندگی اختیار کرو۔ بندگی کہتے ہیں دراصل غلامی کو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کی بندگی اور غلامی میں تمہاری نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن بھلائی کا رویہ اختیار کیا جائے، تمہیں چھٹکارا دے دیا جائے، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، تو تم کو اپنے رب کی بندگی اختیار کرنا پڑے گی۔ تمہارے بچنے کی بس یہی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں کہ تم اپنی رب کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ ایک یہی صورت اگر تم اختیار کرو گے کہ اپنے رب کو رب تسلیم کر لو گے اور اس کی بندگی کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کی پرستش کرو گے، اس کی پوجا کرو گے، تبھی تم بچ سکتے ہو، ورنہ تمہارے بچنے کا اور کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے بچنے کی صورت یہی ہے کہ تم اب پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر لو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله۔ فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندگی اختیار کرو میری، عبادت کرو میری، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہے، اس لیے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین بنائی جہاں تم بستے ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان بنائے جہاں سے تمہارے لیے پانی برسایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جس کے ذریعے فصلیں ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، اور ان سب سے تم مستفید ہوتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرو، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تم سانس لے رہے ہو، جو آکسیجن تم ہوا کے ذریعے حاصل کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، جو کھانا تم کھاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
یہ بارش اللہ برساتا ہے اور اس سے جو اناج اگتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور وہی کرنے والا ہے، تو پھر اللہ ہی کا یہ حق ہے کہ بندگی اور عبادت اسی کی جائے۔ تو تم سے کہا جا رہا ہے کہ عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ ہی کی کرو، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تمہیں اس امر تو تم اللہ تعالیٰ کے مد مقابل دوسروں کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ پھر جب یہ ساری چیزیں تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، پانی برسانے والا، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، جب یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں تو تم یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل دوسروں کو جو ہے لے کر آتے ہو کہ یہ کام ہمارا فلاں نے کیا، یہ کام فلاں صاحب کر سکتے ہیں، یا وہ کوالٹی جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ہم بندوں اور اپنے ہی جیسے انسانوں میں تلاش کرنے لگتے ہیں اور ان کے اندر وہ کوالٹی اور وہ صفات دیکھتے ہیں۔ یہ ایک کھلا ہوا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی جڑ کاٹ دی ہے اور بتایا ہے کہ سارے کام میں کرتا ہوں، ان میں ان لوگوں کا کوئی دخل نہیں جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو۔ اور یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل کر رہا تھا قرآن کے ذریعے، یہ تعلیمات ان لوگوں کو دے رہا تھا جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یہاں پر، لیکن وہ اتنے ناہنجار اور اتنے بے وقوف لوگ تھے، اتنے بڑے منافق تھے کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہم کو دے رہے ہیں یہ کہیں انسانوں سے لکھوا کر لاتا ہے، یہ اپنے پاس سے گڑھ کر لاتا ہے اور اپنے پاس سے ہم کو بتاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے یہاں پر، اور چیلنج کیا ہے کہ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یعنی قرآن مجید، اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ جو ہم اپنے بندے پر یہ قرآن مجید جو نازل کیا ہے یا جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں تمہیں کوئی شک ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے یا نہیں، یا یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نعوذ باللہ گڑھ کر لاتے ہیں، اگر اس بات میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس کے مانند ایک صورت ہی بنا کر لا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ کتاب ہماری نہیں ہے، تم اس کو ہماری کتاب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس کے مقابلے میں کہ ایک کتاب تو بہت بڑی چیز ہے، ایک سورت تو بہت بڑی چیز ہے، ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس کی چاہو مدد لے لو، تم ایک ایسی صورت بنا کر لا کے دکھاؤ، ایک آیت بنا کر لا کر دکھا دو، اگر تم میں کوئی طاقت ہے، اگر تمہیں لگتا ہے یہ پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان نے لکھی ہے، تو جب یہ کام ایک انسان کر سکتا ہے تو دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے۔ اگر تم اس ذہن میں ہو تو لے کر آؤ اور سارے اپنے مددگاروں کو بلا لو سوائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر تم اپنے اس ذہن میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ ایک اس طریقے کے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً نہیں کر سکتے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، تم نہیں لا سکتے اس طریقے کا کلام، کیونکہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تم اس طریقے کی کوئی آیت نہیں بنا سکتے، تو پھر ڈر جاؤ اس دن سے، اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے، ایک اشارہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہاں اس آگ میں صرف تم ہی نہیں جلو گے، اس آگ میں تمہارے وہ معبود بھی جلیں گے، تم نے جن کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ اسی آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو ان تمام ہی باتوں پر غور و فکر کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.